اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ سورۃ الصف آیت نمبر 10۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے دین کے ہر شعبہ پر کلیتاً غالب کر دے، خواہ مشرک برا بنائیں۔ صد بار رقص ہا کنم از خرمی اگر بینم کے حسن دلکشے فرقان ہانماند۔ اے بے خبر بخدمت فرقان کمر ببند، زاں پیشتر کے بانگ برائد فلان ماند۔ یعنی مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میں خوشی کے مارے سینکڑوں دفعہ رقص کروں اگر یہ دیکھ لوں کہ قرآن کا دلکش جمال پوشیدہ نہیں رہا۔ اے بے خبر انسان، خدمت قرآن کے لیے کمر بستہ ہو جا قبل اس کے کہ یہ آواز آئے کہ فلاں شخص دنیا میں نہیں رہا۔ محترم صدر اجلاس اور معزز حاضرین، جیسا کہ آپ نے سماعت فرما لیا ہے، خاکسار کی تقریر کا موضوع جماعت احمدیہ اور خدمت قرآن ہے۔ حضرات، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم الشان تجلی ہے جو خصوصاً مسلمانوں اور تمام بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے ایک نعمت عظمیٰ کے طور پر نبی مزکی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر پر نازل ہوئی ہے۔ یہ وہ آتشی روشن اور کامل شریعت ہے جس کی بابت اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ۔ یعنی اے مسلمانوں، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین کے طور پر اسلام کو پسند کیا ہے۔ چنانچہ اس کامل اور روشن شریعت کی آمد پر دین کامل ہو گیا اور روحانی زندگی کے حصول کے لیے قیامت دین اسلام کی پیروی لازم قرار دے دی گئی۔ گویا اب اسلام خاتم الادیان ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور قرآن کریم خاتم الکتب ہے۔ یعنی دین اسلام ہمیشہ کے لیے زندہ دین اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے زندہ رسول اور جملہ روحانی مدارج کے حصول کا ذریعہ ہیں، اور قرآن کریم ہمیشہ کے لیے زندہ کتاب ہے جس کی نعمتیں اور روحانی فیوز تا قیامت جاری و ساری رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل مسلمانوں کو ایک نہایت ہی اہم وصیت فرمائی تھی کہ ترکت فیکم امرین لم تضلوا ما تمسکتم بہا، کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ مشکات باب الاعتصام۔ یعنی میں تم میں دو باتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے میرے مسلک سے گمراہ نہیں ہو سکو گے، جن میں سے ایک اللہ کی کتاب قرآن کریم اور دوسری اس کے رسول کی سنت ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اہم وصیت پر دل و جان سے عمل کر کے ان فیوز و برکات کے وارث بنتے جو قرآن مجید کی تلاوت اور اس کی تعلیم پر عمل پیرا ہونے کے نتیجہ میں حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس مسلمانوں نے بدقسمتی سے قرآن مجید کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا اور اس آسمانی نعمت کی قدر نہ کی
جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان دن بدن قعر مذلت میں گرتے چلے گئے اور ان کی شان و شوکت اور روب و دبدبہ جاتا رہا اور سوسائٹی میں ان کا کوئی قابل ذکر مقام و مرتبہ باقی نہ رہا۔ اسی حقیقت کا اظہار کرتے ہوئے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، مسلمانوں پہ تب ادبار آیا کہ جب تعلیم قرآن کو بھلایا۔ اس وصیت کے ساتھ ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گوئی بھی فرمائی تھی، جس کا ذکر مشکات کتاب العلم میں ان الفاظ میں ملتا ہے کہ یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ۔ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب اسلام نام کا رہ جائے گا اور قرآن بطور نقش اور رسم کے رہ جائے گا، یعنی قرآن کریم کو مہجور کی طرح چھوڑ دیا جائے گا اور غور و فکر کے ساتھ اس کی تلاوت نہیں کی جائے گی۔ حضرات، آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انذار کو سامنے رکھ کر جب ہم مسلمانوں کی حالت پر نظر ڈالتے ہیں تو صاف واضح ہوتا ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے مطابق ایک عرصہ سے مسلمانوں میں دینی اور اخلاقی تنزل ظاہر ہو چکا ہے، جس کا اظہار آئے دن مسلمان مفکرین اور دانشور اپنی تحریر و تقریر میں کرتے رہتے ہیں کہ نہ صرف مسلمان مختلف فرقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں بلکہ ان کے اندر اسلام باقی رہا نہ قرآن باقی رہا، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ قرآن عملاً زمین سے اٹھ چکا ہے۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو قرآن مجید پڑھنا ہی نہیں جانتی۔ اس کے برعکس قرآن مجید کو خوبصورت غلافوں میں بند کر کے طاقچوں کی زینت بنا دیا گیا ہے، اور آپسی تکرار کے وقت قول و قسم کے لیے قرآن مجید کو غلافوں سے باہر نکالا جاتا ہے۔ گویا بقول شاعر قرآن مجید مسلمانوں سے یہ فریاد کر رہا ہے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ جس طرح سے طوطے مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ پر ایسا نازک وقت آنے کی صورت میں یہ خوشخبری بھی دی تھی، لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجل من فارس، یعنی مسلمانوں کی بدعمالیوں اور ان کی اخلاقی گراوٹ کی وجہ سے اگر ایمان ثریا کے پاس بھی پہنچ گیا تو اہل فارس میں سے ایک شخص اس کو وہاں سے لے آئے گا۔ نیز فرمایا کہ امت محمدیہ پر ان بدعمالیوں کی وجہ سے تباہ نہیں ہوگی، بلکہ ان کی اصلاح کے لیے مسیح موعود ظاہر ہوگا۔ چنانچہ فرمایا کیف تہلک امت انا فی اولہا والمسیح ابن مریم فی آخرہا، جامع الصغیر کہ وہ امت کس طرح ہلاک ہو سکتی ہے جس کے شروع میں میں خود موجود ہوں اور آخر میں مسیح ابن مریم ہوں گے۔ چنانچہ اپنی تقریر کے ابتداء میں خاکسار نے سورۃ الصحف کی جس آیت کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی وعدہ فرمایا ہے کہ وہ قرآن مجید کی تعلیم اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو تمام دنیا میں غالب کرے گا، اور یہ غلبہ بتدریج رونما ہوگا۔ تمام اولیاء اللہ، ائمہ سلف اور علماء امت نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کا یہ ظاہری، یہ روحانی غلبہ مہدی اور مسیح علیہ السلام کے زمانہ میں اپنے عروج کو پہنچے گا۔ چنانچہ تفسیر ابن جریر میں لکھا ہے کہ ھذا عند خروج المہدی، کہ اس آیت میں مذکور غلبہ اسلام مہدی کے زمانہ میں ہوگا۔ اسی طرح تفسیر جامع البیان میں مذکور ہے کہ وذالک عند نزول عیسی ابن مریم، کہ یہ غلبہ عیسیٰ ابن مریم کے نزول کے وقت ہوگا۔ پس جماعت احمدیہ اس بات پر ایمان رکھتی ہے کہ اس آیت کریمہ کی روح سے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کا عظیم مقصد اسلام کا احیاء نو اور قرآن مجید کی حقیقی تعلیم کو دنیا میں دوبارہ رائج کرنا ہے۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس اہم فریضہ کے بارے میں آپ کو الہام فرمایا، ما انا الا کالقرآنی وسیظہر علی یدی ما ظہر من الفرقانی، یعنی میں تو بس قرآن ہی کی طرح ہوں، اور ان قریب میرے ہاتھ پر ظاہر ہوگا جو کچھ قرآن سے ظاہر ہوا۔ تذکرہ صفحہ 674۔ چنانچہ قرآن مجید کو ساری دنیا میں غالب کرنے، اس کی عظمت کو دنیا پر ظاہر کرنے اور اس کے نور سے ساری دنیا کو بقائے نور بنانے کے لیے قرآن کریم کے نئے سے نئے اسرار اور علوم و معارف کے لیے ایسی تفسیر کی ضرورت تھی جو قیامت تک اس آخری زمانہ کی ضرورتوں کو پورا کرنے والی اور تمام مسائل کا حل کرنے والی ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کامل غلام اور روحانی فرزند کو ایک خادم قرآن کی حیثیت سے دنیا میں مبعوث فرما کر آپ کو قرآن کریم کے اتنے اسرار اور معانی سکھلائے اور ایسے ایسے علوم قرآنی پر آپ کو اطلاع بخشی کہ انہیں پڑھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ علوم و معارف اور اسرار آپ کی تصنیف کردہ بیش بہا کتب میں محفوظ و موجود ہیں۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان علوم و معارف کی ضرورت پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں، اس زمانہ میں بلا شبہ کتاب الہی کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ایک نئی اور صحیح تفسیر کی جائے، کیونکہ حال میں جن تفسیروں کی تعلیم دی جاتی ہے وہ نہ اخلاقی حالت کو درست کر سکتی ہیں اور نہ ایمانی حالت پر نیک اثر ڈالتی ہیں، بلکہ فطرتی سعادت اور نیک روشنی کی مزاحم ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دراصل اپنے اکثر زوائد کی وجہ سے قرآن کی تعلیم نہیں ہیں۔ قرآنی تعلیم ایسے لوگوں کے دلوں سے مٹ گئی ہے کہ گویا قرآن آسمان پر اٹھایا گیا ہے۔ وہ ایمان جو قرآن نے سکھلایا تھا اس سے لوگ بے خبر ہیں، وہ عرفان جو قرآن نے بخشا تھا اس سے لوگ غافل ہو گئے ہیں۔ ہاں یہ سچ ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ انہی معنوں میں کہا گیا ہے کہ آخری زمانہ میں قرآن آسمان پر اٹھایا جائے گا۔ پھر انہی حدیثوں میں لکھا ہے کہ پھر دوبارہ قرآن کریم کو زمین پر لانے والا ایک مرد فارسی الاصل ہوگا۔ اضالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 492۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خداوند تعالیٰ نے اس قریبات کو اس زمانہ میں پیدا کر کے اور صدہا نشان آسمانی اور خوارق غیبی اور معارف حقائق مرحمت فرما کر اور صدہا دلائل عقلیہ قطعیہ پر علم بخش کر یہ ارادہ فرمایا ہے کہ تعلیمات حقہ قرآنی کو ہر قوم اور ہر ملک میں شائع اور رائج فرمائے اور اپنی حجت ان پر پوری کر دے۔ براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد اول صفحہ 596 حاشیہ۔ الغرض سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مبعوث ہو کر قرآن مجید کی جو عظیم الشان خدمت سر انجام دی ہے وہ آپ کا بے مثال کارنامہ ہے۔ آپ کی بعثت کے وقت مسلمانوں میں عام طور پر یہ خیال پایا جاتا تھا کہ قرآن مجید کے حقائق و معارف کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور نئے حقائق و معارف اب کسی پر نہیں کھل سکتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ غیر مسلموں کو اعتراض کرنے کا سنہری موقع ہاتھ آ گیا اور انہوں نے قرآن مجید پر اعتراض شروع کر دیے کہ قرآن مجید بھی روحانی لحاظ سے ایک مردہ کتاب ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی تحدی کے ساتھ فرمایا کہ قرآن مجید کے اندر ایسی تعلیمات پائی جاتی ہیں جو قیامت تک کام دیں گی اور اس کے حقائق و معارف کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور دنیا پر کوئی ایسا زمانہ نہیں آئے گا جس میں قرآن مجید لوگوں کی روحانی رہنمائی کے لیے قاصر ہو، بلکہ وہ ایک زندہ کتاب ہے اور حقائق و معارف کا ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کے حقائق و معارف کے سلسلہ میں آپ نے اپنی ذات کو پیش فرمایا اور فرمایا کہ اس قرآن مجید کی سچی مطابعت کے نتیجہ میں خدا تعالیٰ مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے اور قرآنی حقائق و معارف سے مجھ کو آگاہ کرتا ہے۔ غیر مسلم جو قرآن مجید کی تعلیمات پر اعتراض کر رہے تھے، آپ نے ان کے سامنے اپنی مشہور کتاب براہین احمدیہ کے ذریعہ قرآن مجید کے روشن حقائق و معارف کا ایک دریا بہا دیا اور دیگر مذاہب کی طرف سے اسلام پر کیے جانے والے اعتراضات اور حملوں کا پوری ظفرمندی سے مقابلہ کر کے
غلبہ اسلام کی راہ کو ہموار کیا۔ اور قرآن کریم کی عظمت اور اسلام کی صداقت کو دنیا پر روز روشن کی طرح آشکار کر دکھایا۔ پادری صاحبان جو یہ اعلان کر رہے تھے کہ وہ زمانہ آنے والا ہے کہ اگر کوئی شخص مرنے سے پہلے یہ خواہش کرے گا کہ وہ کسی مسلمان کو دیکھ کر یہ معلوم کر سکے کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں، تو اس کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکے گی، کیونکہ سارے ہی مسلمان عیسائی ہو چکے ہوں گے، اور کوئی ایک مسلمان ڈھونڈنے سے بھی نہ مل سکے گا۔ وہ خادم قرآن سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس کامیاب مدافعت پر دم بخود ہوئے بغیر نہ رہ سکے، اور ان کی یہ تعلیاں ہوا میں تحلیل ہو کر رہ گئیں۔ یہی حال دیگر مذاہب اور دہریت پر مبنی جدید فلسفیانہ نظریات کے علمبرداروں اور ان کی تعلیوں کا ہوا، کیونکہ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ نے جدید علم کلام، قرآنی علوم و معارف اور مثبت دلائل و براہین کے ذریعہ نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ دیگر مذاہب اور جدید مادی نظریات جو بڑی شد و مت سے اسلام پر حملہ آور ہو رہے تھے، ایسے پسپا ہوئے کہ انہیں لینے کے دینے پڑ گئے، اور اپنے جارحانہ حملوں کو بھول کر خود اپنی مدافعت پر مجبور ہوئے بغیر نہ رہے۔ نیز مسلمانوں کو یقین دلانے کے لیے کہ واقعی آپ کا تعلق خدا تعالیٰ سے ہے، اور خدا تعالیٰ آپ کو قرآن مجید کے حقائق و معارف سے اطلاع دیتا ہے، کتاب اعجاز المسیح تصنیف فرمائی، اور اس میں بیان کردہ حقائق کے بارے میں اعلان فرمایا کہ اگر اس کتاب میں بیان کردہ معارف سے بڑھ کر معارف کوئی بیان کر دے تو میں ایسے شخص کو 500 روپیہ نقد انعام دوں گا۔ لیکن ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کا جواب نہیں، جو شخص بھی جواب کے لیے کھڑا ہوگا وہ دیکھے گا کہ وہ کس طرح نادم اور شرمندہ کیا جائے گا۔ نیز فرمایا کہ اگر ان مخالفین کے بیٹے اور ان کے آباء و اجداد جمع ہوں اور ان کے ہم عمر علماء، حکماء اور فقہاء جمع ہو کر اس قسم کی تفسیر اس قلیل مدت میں لانے کی کوشش کریں تو وہ نہیں لا سکیں گے، خواہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ چنانچہ مولوی محمد حسین صاحب فیض ساکن بھی ضلع جہلم نے اس کتاب کا جواب لکھنا چاہا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوا، منعہ مانع من السماء، یعنی آسمان سے ایک روکنے والے نے اس کو روک دیا۔ چنانچہ مولوی محمد حسین صاحب ابھی نوٹ ہی تیار کر رہے تھے کہ ایک ہفتہ کے اندر ہی راہی ملک عدم ہو گئے۔ آپ نے قرآنی حقائق و معارف سے پر اس قسم کی درجنوں کتب تحریر فرما کر قرآن مجید کی ایک بہت بڑی خدمت سر انجام دی۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید ایک زندہ کتاب ہے، اور اس کے ساتھ ہی مخالفین اسلام کو آپ نے اس طرف بھی توجہ دلائی کہ قرآن مجید کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ مثلہ، کہ اگر تم کو اس بات میں شک ہے کہ قرآن مجید خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں تو اس جیسی ایک ہی سورہ لا کر دکھا دو، اب بھی اپنی جگہ قائم ہے۔ بس جب میری ایک تفسیر کا جو خدا تعالیٰ کی مدد سے میں نے تحریر کی ہے تم مقابلہ کرنے اور اس جیسی تفسیر لکھنے سے قاصر ہو، تو اس کلام کا جو سارے کا سارا خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے کیوں کر مقابلہ کر سکتے ہو؟ حضرات، قرآن مجید کے بارے میں مسلمانوں میں یہ غلط خیال رائج ہو گیا تھا کہ اس میں ناسخ منسوخ آیات پائی جاتی ہیں۔ بدقسمتی سے آج بھی ایسے علماء پائے جاتے ہیں جو اس عقیدہ پر ڈھٹائی سے قائم ہیں کہ قرآن مجید میں کئی آیات ایسی ہیں جن کا حکم ہمیشہ کے لیے اٹھ گیا ہے اور ان کی صرف تلاوت ہی قرآن مجید میں رہ گئی ہے۔ اس قسم کی منسوخ آیات مختلف علماء کے نزدیک 5 سے لے کر 7 تک تھیں۔ چونکہ یہ عقیدہ قرآن مجید کی بلند شان اور عظمت کو دھبا لگانے والا تھا اور اس کی حقانیت کو غیر مسلموں کی نگاہ میں مشتبہ کرتا تھا، اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس باطل عقیدہ کی اصلاح فرمائی اور فرمایا، علماء نے مصالحت کی راہ سے احادیث کو بعض آیات قرآنی کے ناسخ قرار دیا، لیکن حق یہی ہے کہ حقیقی نسخ قرآن میں جائز نہیں، کیونکہ اس سے اس کی تکذیب لازم آتی ہے۔ المحق مباحث صاحب۔
لدھیانہ نیز فرمایا ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم کتب سماوی ہے اور ایک شوشہ یا نقطہ اس کی شرائع اور حدود اور احکام اور اوامر سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور نہ کم ہو سکتا ہے۔ پس اس غلط عقیدہ کی اصلاح فرما کر سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن مجید کی عظیم خدمت سر انجام دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عاشق قرآن مجید، عاشق قرآن مجید، غلام احمد کی، غلام احمد کی، نعرہ تکبیر۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت قرآن مجید اس لحاظ سے بھی بہت نمایاں اور بے مثال ہے کہ آپ نے سابقہ مفسرین کی ان تفاسیر کی اصلاح فرمائی جو بائبل کی روایات یا غلط تاریخی روایات کی بنا پر لکھی گئی تھیں۔ سابقہ مفسرین نے قرآن مجید کی بعض آیات کی ایسی تفسیر کی تھی جن کی وجہ سے بعض انبیاء کرام کی توہین ہوتی تھی، چنانچہ غیر مسلموں نے بھی انہی تفاسیر کی بنا پر قرآن مجید اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر امہات المومنین جیسی کتابوں کے ذریعے گندے اعتراضات کیے تھے۔ چنانچہ کتب تفسیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط، حضرت یوسف، حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور حضرت مسیح علیہ السلام اور سب سے بڑھ کر ہمارے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قصے اور کہانیوں کے رنگ میں جو بے بنیاد اور غلط باتیں منسوب کی گئی ہیں، حضرت مسیح موعود اور آپ کے خلفائے الزام نے ان جملہ امور کی تردید فرمائی اور بتایا کہ مفسرین نے یہ جو باتیں بیان کی ہیں، قرآن مجید میں ایسے کوئی الفاظ موجود نہیں ہیں جس سے اس قسم کی باتوں کا استدلال کیا جا سکے۔ آپ نے انبیاء کرام کی صحیح پوزیشن واضح کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں اور اخلاق کے بلند و بالا مقام پر فائز ہوتے ہیں، اس لیے ان کی طرف اس قسم کے اعمال منسوب کرنا بڑی ہی ناانصافی ہے۔ ان امور کے بارے میں سیدنا حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی تفسیر کبیر میں نہایت وضاحت سے روشنی ڈالی ہے اور انبیاء کرام کی عصمت کو قائم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہزاروں ہزار رحمتیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفائے کرام پر، جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر قرآن مجید کی صحیح تفسیر فرمائی اور تمام انبیاء کی عزت و عصمت اور ان کے بلند و بالا مرتبہ کو قائم فرمایا۔ یہ امت محمدیہ پر عظیم احسان اور قرآن مجید کی بے مثال خدمت ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں ایک غلط خیال مسلمانوں میں یہ قائم ہو گیا تھا کہ وہ حدیث کو قرآن مجید پر مقدم جانتے تھے اور حدیث کے فیصلہ کو قرآن کے فیصلہ پر قاضی ٹھہراتے تھے۔ چنانچہ مسلمانوں کا ایک فرقہ جو اہل حدیث کہلاتا تھا اور حدیث کو قرآن پر ترجیح دیتے تھے اور قرآن مجید کے فیصلے کو رد کر دیتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی پوری طاقت سے اس غلط عقیدہ کو مقابلہ کیا اور اپنی پوری عمر قرآن کریم کو حدیث پر مقدم ثابت کرنے کے لیے صرف کر دی اور اپنی بہت سی تصانیف میں صرف اسی مسئلہ پر بحث کی، بلکہ آپ نے اس بارے میں ایک رہنما اصول بھی مقرر فرمایا، اور وہ یہ کہ اگر کسی حدیث اور قرآنی آیت میں تضاد پایا جاتا ہے تو قرآنی آیت کو مشعل راہ بناؤ اور ایسی حدیث کو چھوڑ دو جو قرآن مجید کے خلاف پڑتی ہے، کیونکہ قرآن مجید کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے کہ اس کا ایک ایک حرف صحیح ہے، لیکن احادیث کے متعلق تو ایسی کوئی ضمانت نہیں۔ بس لوگوں کے ذہنوں میں قرآن کریم کا عرفہ اور اعلیٰ مقام پیدا کر دینا یقیناً آپ کی ایک عظیم الشان خدمت ہے۔ حضرات، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن مجید کی خدمت اس رنگ میں بھی کی ہے کہ ایک ایسی فعال عاشق قرآن جماعت قائم فرمائی ہے جس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ خود قرآن مجید کے مطالب کو سمجھیں، ان پر عمل کریں، دوسروں کو اس کے مطالب سمجھائیں اور دوسروں سے بھی قرآنی احکام پر عمل کروائیں۔ بس جماعت احمدیہ آج اسلام کی جو بے لوث خدمت کر رہی ہے، یہ کام دراصل حضرت مسیح موعود ہی کا شروع کیا ہوا ہے، جس کو آج جماعت احمدیہ آپ کے خلفائے الزام کی رہنمائی میں سر انجام دے رہی ہے۔ خلفائے احمدیت نے جماعت کے احباب کو بار بار قرآن مجید کی تلاوت کرنے، اسے سوچ سمجھ کر پڑھنے اور اس کے معانی اور مطالب اور تفسیر کو سیکھنے اور اس کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کے لیے اپنے خطبات اور خطابات میں متعدد بار تحریکات فرمائی ہیں، اور ایسے پروگرام اور ایسے منصوبے اور سکیمیں جماعت کے سامنے پیش کی فرمائیں تاکہ قرآن مجید کے سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ عام ہو۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ میں تعلیم القرآن کلاسز کا اجرا فرمایا
تاکہ ان کلاسز سے جماعت کے طلباء و طالبات تعلیم حاصل کر کے غیروں کو قرآن کریم کے نور سے منور فرمائیں۔ ہمارے موجودہ امام سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ مصر العزیز بھی متعدد بار احباب جماعت کو قرآن مجید پڑھنے، پڑھانے اور اس کے مطالب اور معانی اور اس کی تفسیر کو سیکھنے کی طرف توجہ دلا چکے ہیں۔ اس لیے ہم پر یہ بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے امام کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اپنی زندگیوں کو قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق بنائیں۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اب جماعت کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، تم قرآن کو تدبر سے پڑھو اور اس سے بہت پیار کرو، ایسا پیار کہ تم نے کسی سے نہ کیا ہو، کیونکہ جیسا کہ خدا نے مجھ مخاطب کر کے فرمایا ہے، الخیر کلہ فی القرآن، تمام قسم کی بھلائیاں قرآن مجید میں ہیں۔ کشتی نو 22 نومبر 1902 کی رات 3 بجے حضور علیہ السلام کو الہام ہوا، من عارض عن ذکری نبتلیہ بذریۃ فاسقۃ ملحدۃ یمیلون الی الدنیا ولا یعبدوننی شیئا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس الہام کا ترجمہ اور تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جو شخص قرآن کریم سے کنارہ کش کرے گا، ہم اس کو ایک خبیث اولاد کے ساتھ مبتلا کریں گے جن کی ملحدانہ زندگی ہوگی، وہ دنیا پر گریں گے اور میری پرستش سے ان کو کچھ بھی حصہ نہ ہوگا، یعنی ایسی اولاد کا انجام بد ہوگا اور توبہ اور تقوی نصیب نہیں ہوگا۔ تذکرہ صفحہ 451۔ الغرض سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس زمانہ میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عشاق احمدی اور خدمت قرآن کا جذبہ رکھنے والی جس جماعت کی بنیاد رکھی تھی، وہ آج خلفائے احمدیت کی رہنمائی میں اور ہدایت میں قرآن مجید کو ہاتھ میں لے کر یورپ، امریکہ، افریقہ اور ایشیا کے ممالک میں یہ عزم محمود لے کر پھیلی ہوئی ہے کہ پھیلائیں گے صداقت اسلام، کچھ بھی ہو جائیں گے ہم جہاں بھی کہ جانا پڑے ہمیں، محمود کر کے چھوڑیں گے ہم حق کو آشکار، روئے زمین کو خواہ ہلانا پڑے ہمیں۔ نعرہ تکبیر، حضرات، نعرہ تکبیر، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، حضرت محمد مصطفیٰ، غلام احمد کی، غلام احمد کی۔ حضرات، خدا تعالیٰ نے اس آخری زمانہ میں قرآن مجید کو ساری دنیا میں غالب کرنے کی غرض سے جماعت احمدیہ کو قائم فرمایا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کے نور کو ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے قرآن مجید کی ایک نہایت ہی اہم خدمت جماعت احمدیہ نے سر انجام دی ہے کہ قرآن مجید کے مختلف زبانوں میں تراجم کر کے اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، جس کے نتیجہ میں دنیا میں ہر طرف ایک عظیم انقلاب پیدا ہو رہا ہے اور مختلف قوموں اور مذاہب کے لوگ قرآن مجید کے حسن و جمال اور اس کی امن بخش تعلیم سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں اور نیک تبوں پر فرشتوں کا نزول مسلسل جاری ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خواہش تھی کہ یورپ اور امریکہ کے لوگوں میں اسلام کی اشاعت کے لیے قرآن کریم کی ایک تفسیر تیار کر کے اور انگریزی میں ترجمہ کر کے بھیجی جائے، اور فرمایا، میں اس بات کو صاف صاف بیان کرنے سے رہ نہیں سکتا کہ یہ میرا کام ہے، دوسرے سے ہرگز ایسا نہیں ہوگا جیسا مجھ سے یا جیسا اس سے جو میری شاخ ہے اور مجھ میں داخل ہے۔ چنانچہ آپ کے مقدس خلفائے کرام نے خدمت قرآن کی ان راہوں پر جو سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تیار کی تھیں بڑے عزم و استقلال کے ساتھ قدم آگے بڑھایا، اور آپ کی قائم کردہ بنیادوں پر ایک عالی شان عمارت کھڑی کر کے آپ کی اس خواہش کو بڑی شان سے پورا کرنے کا فریضہ سر انجام دیا ہے۔ چنانچہ خلافت خامسہ کے اس بابرکت دور میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے نئے تراجم قرآن مجید کی تیاری اور ان کی اشاعت کا یہ کام بلندی کی نئی منزلیں طے کر رہا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت قرآن کی مقدس نورانی راہوں کی طرف قرآن مجید کے تراجم اور ان کی اشاعت کا مبارک سلسلہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس قدر آگے بڑھ چکا ہے کہ آج دنیا کی 75 زبانوں میں مکمل قرآن مجید کے تراجم کی توفیق خلافت احمدیہ کی برکت سے جماعت احمدیہ کو حاصل ہو چکی ہے۔ ان میں کئی تراجم کے ساتھ اہم آیات پر تشریحی نوٹ اور صورتوں کا تعارف اور مضامین کا تفصیلی انڈیکس بھی شامل ہے، اور ان میں سے بعض تراجم کے کئی ایڈیشن بھی شائع ہو چکے ہیں، الحمدللہ علی ذالک۔ غرض یہ کہ ساری دنیا میں خلافت احمدیہ سے وابستہ جماعت احمدیہ وہ واحد جماعت ہے جسے دکھوں اور مخالفتوں کے جنگل میں بھی متعدد زبانوں میں تراجم قرآن مجید کی اشاعت اور قرآن مجید کے حقائق و معارف دنیا کے سامنے پیش کرنے کی سعادت مل رہی ہے۔
یہ سب کچھ خلافت احمدیہ کی برکت ہے، لیکن برا ہو تعصب کا کہ قرآن مجید کی اتنی بے مثال اور عظیم الشان خدمت کے باوجود، جسے تیل اور معدنیات کی دولت سے مالا مال لاکھوں کروڑوں مسلمان بھی نہیں کر سکے، جماعت احمدیہ کو دائرہ اسلام سے خارج اور کافر قرار دیا جاتا ہے۔ اگر قرآن مجید کی خدمت کا فریضہ سر انجام دینا کفر ہے تو خدا کی قسم جماعت احمدیہ سب سے بڑی کافر ہے۔ گر کفر این ببد بخدا سخت کافرم۔ یہ صرف ہم نہیں کہتے بلکہ غیروں کو بھی اس کا اعتراف ہے۔ چنانچہ اخبار المنبر 10 اگست 1957 کی اشاعت میں لکھتا ہے کہ 1954 میں جب جسٹس منیر انکوائری کورٹ میں تمام مسلم جماعتیں قادیانیوں کو غیر مسلم ثابت کرنے کے لیے جد و جہد میں مصروف تھیں، قادیانی عین انہی دنوں میں ڈچ اور بعض دوسری غیر ملکی زبانوں میں ترجمہ قرآن مجید مکمل کر چکے تھے۔ انہوں نے انڈونیشیا کے صدر حکومت کے علاوہ گورنر جنرل پاکستان مسٹر غلام محمد اور جسٹس منیر کی خدمت میں یہ تراجم پیش کیے، گویا بزبان حال و قال یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہیں وہ غیر مسلم اور خارج از ملت اسلامیہ جماعت جو اس وقت جبکہ آپ ہمیں کافر دینے کے لیے پر تول رہے ہیں اور ہم غیر مسلموں کے سامنے قرآن مجید کی مادری زبان میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ فطرت اپنی اپنی ہے، یہ مسلک اپنا اپنا ہے، جلاؤ آشیاں تم، ہم کریں گے آشیاں پیدا۔ پر اس زمانہ میں قرآنی عظمتوں کا قیام کے لیے اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے جماعت احمدیہ کو خدمت قرآن کی توفیق عطا فرمائی ہے، جس سے لاکھوں کروڑوں مسلمان نہ صرف محروم بلکہ بدقسمتی سے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ قرآن مجید کا ترجمہ کرنا کفر ہے۔ گویا دوسرے لفظوں میں انہوں نے یہ کہا کہ دیگر اقوام اور مذاہب تک قرآن مجید کا روح پرور پیغام پہنچانا کفر ہے۔ چنانچہ جماعت احمدیہ ان سب مخالفتوں کے باوجود یہ عزم لے کر اٹھی ہے کہ قرآن مجید کا یہ روح پرور پیغام ساری دنیا کے سامنے تراجم کی شکل میں پیش کرنا ہے۔ چنانچہ جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت احمدیہ کو یہ تحریک فرمائی تھی کہ دنیا میں بولی جانے والی ہر ایک زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا جائے تاکہ قرآن مجید کا پیغام ہر انسان تک پہنچ سکے۔ آپ فرماتے ہیں دنیا میں اس وقت 1300 زبانیں بولی جاتی ہیں اور 1300 زبانوں میں ہی قرآن مجید کا ترجمہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید انسانوں کے لیے نازل ہوا ہے اور دنیا کا کوئی فرد ایسا نہیں جسے قرآن مجید مخاطب نہیں کرتا۔ بس دنیا کا کوئی فرد ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کی زبان میں اسے اس کا ترجمہ نہ کر دیں، تاکہ کوئی فرد یہ نہ کہہ سکے کہ اے اللہ تو نے مجھے فلاں زبان بولنے والوں میں پیدا کیا تھا اور قرآن مجید تو عربی زبان میں ہے، پھر میں قرآن کریم کس طرح سے سیکھتا۔ تفسیر کبیر جلد 5۔ پس جماعت احمدیہ خدمت قرآن کی راہ میں حائل ہر مشکل اور ہر رکاوٹ کے باوجود اپنے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایّد اللہ تعالیٰ مصر العزیز کی نگرانی میں اس اہم خدمت کو سر انجام دینے کی کوشش کر رہی ہے اور اس وقت تک دم نہیں لے گی جب تک قرآن مجید کو تمام انسانوں کے سامنے ان کی مادری زبانوں میں پیش نہ کر دے انشاءاللہ۔ پس اے وہ تمام لوگوں جو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو، اگر تم اس دعویٰ میں سچے ہو تو آؤ اور مسیح محمدی کی جماعت میں شامل ہو کر خدمت قرآن کے اس فریضہ میں اپنا حصہ ڈالو، قبل اس کے کہ یہ آواز آئے اے بے خبر بخدمت فرقاں کمر ببند زاں پیشتر کے بانگ برآید فلاں نمان وآخر دعوانا الحمدللہ۔